بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أسرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا کتنی ہی محبت کا دعویٰ کرے اور اپنے ماں باپ کی کتنی ہی عظمت کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے، جس جگہ جائے یہی کہے کہ مجھے اپنے والدین سے بڑی محبت ہے اور میرے والدین بڑے عظیم والدین ہیں، لیکن یہ بیٹا اپنے ماں باپ کا ہے نافرمان، بات نہیں مانتا اور ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، دعوے بہت کرتا ہے. نہ ماں باپ اس کو اچھا بیٹا کہیں گے، نہ معاشرے کے اندر اس کو اچھا بیٹا کہا جائے گا. اسی طریقے سے ایک شاگرد اپنے استاد کی محبت کا بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ہر جگہ جا کر یہ کہتا ہے مجھے اپنے استاد جی سے بڑی محبت ہے، لیکن استاد کی بات نہیں مانتا. نہ استاد اس کو اچھا شاگرد کہے گا، نہ معاشرے کے اندر وہ اچھا شاگرد شمار ہوگا. ایک مرید اپنے پیر کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے ہر جگہ اور اپنے پیر کی عظمت کے گیت گاتا ہے ہر جگہ، لیکن جو پیر اس کو بتاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا. وہ پیر بھی اس کو اچھا مرید نہیں کہے گا، معاشرے کے اندر بھی اس کو اچھا مرید نہیں سمجھا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ایک امتی اپنے نبی کی عظمت کا بہت پرچار کرتا ہے، محبت کا بڑا دعویٰ کرتا ہے، رات دن اس کو دعویٰ یہ ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے اپنے نبی سے، لیکن اس نبی کی بتائی ہوئی زندگی کو اختیار نہیں کرتا. نہ دن نبی کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق گزارتا ہے، نہ رات ان کی بتائی ہوئی دن کے مطابق گزارتا ہے، نہ کاروبار ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، نہ خوشی اور غمی کے اندر ان کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ بیٹا اپنے والدین کا اچھا بیٹا نہیں، وہ شاگرد اپنے استاد کا اچھا شاگرد نہیں، وہ مرید اپنے پیر کا اچھا مرید نہیں، اسی طریقے سے یہ بندہ اپنے نبی کا اچھا امتی نہیں ہے. نہ نبی کی نگاہ کے اندر اچھا امتی ہے، نہ صلحاء، اولیاء، شہداء کسی کی نگاہ کے اندر یہ اچھا امتی بن سکتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات اتنی عظیم ہستی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں 20 پہلو سیرت طیبہ کے خود قرآن کے اندر ذکر فرمائے.
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظمتیں بیان فرمائی ہیں جو کسی بھی نبی کے اندر نہیں، کسی مقرب فرشتے کے اندر نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے دنیا میں بھیجا، انا اعطیناک الکوثر، یہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جسمانی معراج کسی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی فرشتے کو نہیں نوازا گیا اس خوبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایسی شانیں بھی بیان فرمائی ہیں جو صرف اور صرف اور صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کی دلیلیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے وعدے بھی فرمائے ہیں جو صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیے گئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے آپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے دین کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کریں گے۔ یہ وعدہ کسی نبی کے ساتھ نہیں تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے بہتر ہوگا گزرے ہوئے لمحے سے۔ یہ وعدہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ یہ وعدہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں تھا۔ انبیاء آتے تھے، محنت فرماتے تھے، چلے جاتے تھے، اس کے بعد ان کا نام و نشان بعض دفعہ دنیا میں نہیں رہا۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں، نہ ان کے سب کے نام قرآن کے اندر، نہ سب کے نام حدیث کے اندر۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی آپ کے زمانے کے اندر بھی اور آج تک اور قیامت تک ہر شہر کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر وادی کے اندر، ہر جنگل کے اندر لیا جائے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے 20 پہلو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے اور سینکڑوں آیات شریفہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کی قرآن کے اندر بیان فرمائیں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق بھی جو اس امت کے ذمے ہیں ان کو بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر 88 آیات شریفہ اللہ نے نازل فرمائیں۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ خطاب کرتے تھے، امت کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ اس امت کے ساتھ اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تم سے کلام کرتا ہوں۔ 88 جگہ ہے قرآن پاک کے اندر، ان 88 آیات شریفہ کے اندر سے 15 آیات شریفہ ایسی ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس امت کے ذمے جو ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھیں، صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے کوئی اچھا بیٹا نہیں بن جایا کرتا جب تک اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے۔ صرف دعویٰ کرنے سے کوئی اچھا شاگرد نہیں بن جایا کرتا جب تک استاد کی فرما برداری نہ کرے اور استاد کے حقوق ادا نہ کرے۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے کوئی مرید اچھا مرید نہیں بن جایا کرتا جب تک پیر کی فرما برداری نہ کرے۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے اچھا امتی کوئی مسلمان نہیں بن سکتا۔ 15 آیات شریفہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں قرآن پاک کے اندر، جن آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو اللہ ذمہ بناتے ہیں، جو اللہ فرض کرتے ہیں اس امت پر اور اس امت کے ایمان لانے والوں پر کہ اے ایمان والو میں تم سے کلام کرتا ہوں اور میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں۔ اگر ہم نے ان حقوق کی طرف توجہ نہ کی اور اس کے بغیر ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہے تو یہ حق تلفی کی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کی جو حقوق اللہ نے خود اس امت کے ذمے فرمائے تھے۔ آج کی مجلس کے اندر
چند آیات شریفہ سامنے رکھی جائیں. ایک آیت شریفہ جو ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں اس کو پورا کیا کرو، فوراً اس کو پورا کرو. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کسی ذاتی فائدے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں کہا کہ میرے گھر کا یہ کام کر دو آ کر، کسی کو دعوت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی طرف بلایا ہے جس دین کے اندر ان انسانوں کا نفع ہے، جس دین پر عمل کرنے سے انہی کو جنت ملنی ہے، انہی سے اللہ نے راضی ہونا ہے، انہی نے جہنم سے بچنا ہے. جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جس کام کے لیے بھی تمہیں بلائیں فوراً اس کو اختیار کرو. یہ حق ہے اللہ رب العزت نے امت کے ذمے کیا ہے، اور یہ حق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے بڑے صحابی ہیں. قرآن پاک کے جو پورے قرآن کے حافظ چند صحابہ تھے ان میں سے سب سے اونچا نمبر ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب وحی آنا شروع ہوئی تو کاتبین وحی، عام طور پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، چند صحابہ تھے جو لکھے پڑھے تھے اور وحی کو لکھا کرتے تھے. ان کاتبین وحی میں، وحی لکھنے والوں میں سب سے پہلے کون ہیں؟ حضرت ابی بن کعب ہیں. بعد میں دوسرے آئے ہیں، سب سے پہلے وحی لکھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر بلا کر فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا. کہا نہیں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے سنوں. کہا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ قرآن ابی بن کعب سے سنو. یہ ہیں حضرت ابی بن کعب. اور خود رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اقرأہم بالقرآن ابی بن کعب، اے میرے صحابہ تم میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا اگر کوئی ہے تو ابی بن کعب ہے. شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائیں، اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے. صحابہ خود اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت شروع کی اور قرآن تراویح کے اندر سنایا جائے اس کا اہتمام شروع فرمایا. تو سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر تراویح کی نماز پڑھانے والے حضرت ابی بن کعب ہیں. اور بھی بہت ساری شانیں ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آواز دی. ان کے دل کے اندر آیا کہ میں جلدی سے نماز پوری کر لوں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. جلدی سے نماز کو مکمل کیا، دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ دیر پہلے تمہیں بلایا تھا. کہا یا رسول اللہ میں نماز کی نیت باندھ کر نماز کے اندر مصروف تھا، آپ کی آواز تو میں نے سن لی تھی، میں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ سنائی کہ نہیں، اللہ کے نبی نماز کی حالت میں بلائیں تو نماز توڑ کر آ جایا کرو. اللہ کے نبی کا بلانا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت ہے. نماز کی اہمیت بھی کم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اللہ کے نبی کے فرمان کی اہمیت زیادہ ہے. نماز چھوڑ دو، نماز توڑ دو، نماز توڑ کر بھی میرے پاس تمہیں اسی وقت آنا چاہیے تھا. حالانکہ ابی بن کعب قرآن کو سب سے زیادہ جانتے تھے. ان کے نزدیک اس آیت شریفہ کی تفسیر یہ تھی کہ اگر جہاد میں جانے کے لیے اور اگر کہیں بھیجنے کے لیے بلایا جائے تو آ جایا کرو، کوئی عذر پیش نہ کیا کرو. فرمایا کہ نہیں، یہ آیت شریفہ ہر حالت کے اندر ہے. نماز پڑھتے ہو تو نماز چھوڑ کر آؤ، گھر کے اندر ہو تو گھر چھوڑ کر آؤ. جس صورت میں اللہ کے نبی تمہیں کسی کام کا فرما دے فوراً آؤ اور آ کر اس کام کو پورا کرو. یہ آیت شریفہ قیامت تک کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کس چیز کی طرف بلایا ہے؟ خود ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت تک پہنچا سکتی تھی اس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں.
اور ہر وہ کام جو تمہیں جہنم کے قریب کرتا تھا اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حق ہے ہمارے ذمے، امت مسلمہ کے ذمے، قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے ذمے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کہ اللہ کے نبی جس دین کی طرف بلاتے رہے ہیں اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے فقر و فاقہ کو برداشت فرماتے رہے ہیں، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے طائف کے اندر پتھر کھاتے رہے ہیں، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے آپ کے گھروں میں فاقہ ہوا ہے، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اس دین کی طرف جب بھی تمہیں بلائیں فوراً آ جایا کرو۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم سے زیادہ دعویٰ تو صحابہ نے بھی اپنی محبت کا نہیں کیا تھا۔ ہم دعوے کے اندر صبح اور شام دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کسی کو نہیں ہے، لیکن ہمارا کاروبار، ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا لباس، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری رات، ہمارا دن، کوئی بھی تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بلائے ہوئے اس دین کے مطابق نہیں ہے جس دین کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہا تکلیفیں برداشت کر کر امت کو بلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ یہ حق اس امت کے اوپر فرض فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اس پر یہاں تک عمل کیا، اور اللہ پاک نے ان کی خوبی کو بیان کیا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں اور سن کر جو آپ کی بات کا اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، ادنا درجے کو بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحابہ بدلہ نہیں لیتے ہیں، زیادہ جو بہتر صورت ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ۔ ہر بات آپ کی سنتے ہیں، فوراً عمل کرتے ہیں، اور عمل کے اندر بھی جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، ادنا درجے کو نہیں اختیار کرتے۔ ابتدائی اسلام کے اندر 5 نمازیں نہیں تھیں، صرف تہجد کی نماز پہلے فرض کی گئی، اور جب تہجد کی نماز فرض ہوئی ہے تو کیا حکم دیا اللہ پاک نے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز فرض ہے اور اس کی 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کریں۔ ایک صورت یہ ہے کہ رات کے 3 حصے بنائے جائیں، 2 حصے عبادت کے اندر، 1 حصہ آرام کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رات کے 2 حصے بنائے جائیں، 1 حصہ عبادت کے لیے، 1 حصہ آرام کے لیے۔ اور تیسری صورت جو سب سے کم درجے کی صورت ہے وہ یہ صورت ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، 1 حصہ عبادت کی جائے، 2 حصے رات کے آرام کر لیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو اکثریت تھی انہوں نے دوسری صورت کو اختیار کیا، آدھی رات عبادت کے لیے، آدھی رات گھر کے لیے۔ جو درمیانی صورت تھی اس کو اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں نرمی فرما دی، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من، کہ شاید کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ بوڑھے بھی ہوں گے، کچھ معذور بھی ہوں گے، شاید اس چیز پر عمل نہ ہو سکے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنی تہجد پڑھ لو۔ اللہ نے نرمی کر دی۔ لیکن صحابہ کی جو زندگی جو ترتیب بن چکی تھی، صحابہ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، وہ آدھی رات عبادت کرتے رہے اور آدھی رات اپنے گھر کے لیے دیتے رہے۔ نرمی آ گئی ہے، اللہ نے آسانی پیدا فرما دی ہے، لیکن جو ایک ابتدا کر چکے تھے اسی پر عمل کیا۔ پھر معراج کے بعد اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کر دیں اور تہجد کو نفل بنا دیا، اب یہ فرض نہیں رہی۔ لیکن صحابہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طریقے سے آدھی رات عبادت کرتے رہے اور آدھی رات اپنے گھر کے لیے رکھی، اخیر تک یہ عمل رہا، یہاں تک کہ
حرمین کے اندر آج بھی جو تہجد کی اذان ہوتی ہے، دنیا کی ہر مسجدوں میں 5 اذانیں، حرم میں 6 اذانیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں کے لیے، ایک تہجد کے لیے۔ یہ تہجد کی اذان جو ہوتی ہے یہ آج کل بہت آگے جا کے ہوتی ہے، صحابہ کے زمانے کے اندر آدھی رات کو ہوتی تھی، آدھی رات کو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آدھی رات کو اس لیے مؤذن اذان دیتے تھے کہ عبادت کرنے والے گھروں کو چلے جائیں اور گھروں میں رہنے والے مسجد میں آ جائیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی ہر بات کو سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد جو ادنا درجہ ہے اس کو نہیں، جو اونچا درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، اگر اللہ کے نبی کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے تو اچھے امتی شمار نہیں ہوں گے۔ 15 آیات شریفہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمائی اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اگر تم رسول پاک علیہ السلام کی ہر بات کو جلدی سے اس پر عمل کرو گے تو یہ تمہاری روحانی زندگی کا سبب بنے گا، اللہ تمہارے دلوں کو زندہ کریں گے۔ دل کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے، آج ہمارے اندر روحانیت کیا ہے ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم دل کی بیماریوں کو جانتے ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کو۔ دل کی بیماری حسد بھی ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ دل کی بیماری غیبت بھی ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ دل کی بیماری دنیا کی محبت بھی ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ دل کے اندر آخرت کی عظمت کا پیدا ہونا یہ بھی ضروری ہے، ہم ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ جو روحانی طور پر ایک دل کی بیماریاں ہیں ہم ناواقف ہیں، اس لیے کہ ہم کسی اور لائن پر چلنے والے بندے بن گئے۔ ہم نے زندگیوں کو بدل دیا، ہم نے اپنے راستوں کو بدل دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیدا ہوتے ہی جو ہمارے کان میں اذان دے دی گئی تھی کافی ہے، بس شاید اسی کی وجہ سے ہمیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں اس پر بہت دفعہ، 1000 دفعہ غور فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھنا کہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں اللہ موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہو گیا، وہ اللہ پاک کی توفیق سے نیکی کا ارادہ دل کے اندر پیدا ہوا۔ اگر بار بار کوئی بندہ عادت بنا لے گا سنتوں کو چھوڑنے کی اور رسول پاک علیہ السلام کی باتوں کی نافرمانی کی، تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ پاک بھی ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا کرتے ہیں، پھر توفیق بھی نہیں دیا کرتے۔ توفیق اسی کو دیتے ہیں جو چلنا تو چاہے، جو رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر جتنی اس کی ہمت ہے اتنا چلے تو صحیح، اس کو توفیق ملتی ہے۔ جان بوجھ کر سنتوں کو چھوڑ دینا اور جان بوجھ کر جانتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ حق تلفی ہے رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کی۔ 15 آیات شریفہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ صرف محبت کا دعویٰ کرنا اس سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ 1000 دفعہ ایک بیٹا کہے میں اپنے باپ کا بڑی محبت ہے مجھے اپنے والد سے اور اپنی والدہ سے، لیکن وہ پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ 1000 دفعہ دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ کوئی معتبر نہیں ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ اسی وقت معتبر ہوگا جب اس محبت کے ساتھ فرما برداری ہوگی، اطاعت ہوگی، اللہ کے نبی کے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ دوسری آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ خیانت تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک معمولی آدمی کے ساتھ خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے، کیسے ہوگی خیانت؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے جیسے منافقین کیا کرتے تھے، وہ خیانت کرتے تھے۔ مجلس میں آئے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔
مجلس میں آ کر بیٹھا، جی ہم گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اپنی بکواس کے اندر جھوٹے ہیں۔ ان کا زبان سے کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ غلط کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے دل سے، ظاہر میں سب کچھ ہے، اندر ان کے کچھ نہیں ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ بنتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ایک آدمی اگر اس کا قول اور اس کا عمل یکساں نہیں تو وہ جھوٹا ہے اپنی بات کے اندر۔ اگر میں یہ کہوں کہ سچ بولنا چاہیے اور خود میں سچ نہ بولوں تو میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں۔ ایک آدمی زبان سے کچھ کہے، عمل سے کچھ کرے، یہ منافقین کی عادت تھی، یہ خیانت ہے، منافقین نے خیانت کی ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ یہ خیانت ہے کہ سنت کا پتہ ہے لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا چاہیے لیکن میں نے نہیں کرنا۔ دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں پورے قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن ہمارے لیے اترا ہے اور کس کے لیے اترا ہے؟ قرآن کے اندر جو حرام سے منع کیا گیا وہ ہمیں منع کیا گیا ہے، حدیث پاک کے اندر جو حرام سے منع کیا گیا وہ ہمیں منع کیا گیا، جو حلال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہمیں دیا گیا۔ حرام کاروبار سے روکا ہے، حرام دیکھنے سے روکا ہے، حرام بولنے سے روکا ہے، حرام سوچنے سے روکا ہے، حرام کھانے سے روکا ہے۔ کس کو روکا ہے؟ اس امت کو روکا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے۔ زبان سے ہم دعویٰ کریں اللہ رب العزت کے قرآن کے ماننے کا اور رسول پاک علیہ السلام کی بڑی محبت کا، لیکن عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، وہ کسی اور کو کہو۔ یا ہمارے حالات سازگار نہیں ہیں، نیت ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، ابھی تھوڑے سے مسئلے ہیں، تھوڑا کاروبار سیٹ نہیں ہے، ابھی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی تھوڑا وقت ہے، بعد میں کریں گے۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی، راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے اونچے درجے کے انصاری صحابی ہیں کہ ایک لشکر بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا، آگے سے مقابلہ بڑا سخت تھا، انہوں نے خط لکھا دی ہمیں کوئی مدد چاہیے، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اور بھیجے اور 4 صحابہ اور ساتھ بھیجے، اور خط میں جواب دیا 4000 تمہارے پاس ہیں، 4000 میں ساتھ بھیج رہا ہوں اور 4 آدمی بھیجتا ہوں، ان میں سے ہر آدمی 1000 کے برابر ہے، لہذا کل تعداد تمہاری 12000 ہو گئی ہے۔ اور میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ میری امت اگر 12000 کی تعداد میں ہوگی تو وہ پوری دنیا کے انسانوں سے شکست نہیں کھا سکتی، اگر شکست کھائے گی تو اپنے گناہ کی وجہ سے کھائے گی، قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ اگر 12000 ہوں گے ساری دنیا کے انسان مقابلے میں آ جائیں اور سارے ہتھیاروں کے ساتھ آ جائیں، اگر ان 12000 کو شکست ہوگی تو قلت کی وجہ سے نہیں ہوگی، مال کے کم ہونے کی وجہ سے، ہتھیاروں کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی، اگر ان کو شکست ہوگی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگی، ان کے اندر دین نہیں ہے اس وجہ سے ہوگی، ان کے اخلاق درست نہیں ہے اس وجہ سے ہوگی، ان کے اندر جھوٹ ہے اس وجہ سے ہوگی، ان کے اندر دھوکہ ہے اس وجہ سے ہوگی، یہ دین پر عمل نہیں کرنے والے اس وجہ سے ہوگی، قلت کی وجہ سے، اپنی ذات کی، انسانوں کی قلت اور ہتھیاروں کی قلت کی وجہ سے ان کو شکست نہیں ہوگی۔ 4000 تم ہو اور 4000 میں بھیج رہا ہوں اور 4 آدمی ساتھ بھیجتا ہوں، کل تعداد 12000 ہوگی۔ 8000 4 کو 12000 کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان میں جو 4 بھیجے تھے ان میں عبادہ ابن صامت بھی ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری امت کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بیعت کرتا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر، ہم نے بیعت کی تھی، ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اقرار کیا تھا علی السمع والطاعہ کہ یا رسول اللہ آپ کی ہر بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی حالات درست نہیں ہیں، ابھی
کوئی مسئلہ ہے گھر کے اندر، ابھی مسئلہ ہے میری دکان کے اندر، یہ نہیں کہیں گے۔ تنگی کے اندر ایسی تنگی آ جائے کہ ہم بھوکے ہوں اور ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہوں، پھر بھی آپ کی بات کو مانیں گے، اور ایسی وسعت آ جائے کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں ہوں، پھر بھی آپ کی بات مانیں گے۔ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، خوشی کی حالت ہو، ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اندر بیٹھے ہوں، پھر بھی آپ ہی کی فرما برداری کریں گے۔ اور اگر ہم میدان جنگ کے اندر ہیں اور بڑا خوف کا ایک منظر ہے اور ہم ہتھیاروں کو باندھ کر بیٹھے ہیں اور دشمن کا غلبہ اور دشمن کی کثرت ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہے، ایسے وقت میں بھی یا رسول اللہ آپ ہی کی اتباع کریں گے۔ علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کا مطلب، کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ اس طریقے سے بیعت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حق ذکر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، آمنوا کے اندر ساری امت شامل ہے، قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جو یہ کہے میں ایمان والا ہوں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا۔ دنیا کے اندر خیانتیں چھپ جائیں گی، کوئی بھولا بھالا سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کے ساتھ خیانت کر لی، اس بیچارے کو ساری زندگی نہیں پتہ چلا میرے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ کی خیانت نہیں چھپتی، اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کی ہوئی خیانت نہیں چھپے گی۔ سفارش کروانی ہے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کچھ لوگ آئیں گے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکا دے کے دور کر رہے ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آنے دیتے؟ یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی انہوں نے کیا کیا ہے آپ کیا جانیں، کیا کرتے رہے یہ لوگ۔ جس دین کو آپ نے اتنی محنت کے ساتھ ان تک پہنچایا تھا، مذاق اڑاتے رہے ہیں اس دین کا، چھوڑتے رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر دین کو دھکا دے کر گھر سے نکالتے رہے ہیں، دین کو دھکا دے کر اپنی دکان سے نکالتے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا پھر میں کہوں گا فسحقن سحقن سحقن، اگر یہ ایسے لوگ ہیں ان کو مجھ سے اور دور کر دو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، خیانت عام بندوں سے چھپ سکتی ہے، کوئی اتنا مکار اور شاطر قسم کا آدمی ہو دھوکہ دے اور بیچارے کو پتہ ہی نہ چلے۔ آج ہیں بہت سارے ایسے بندے، لوگوں کا مال بٹور جاتے ہیں، بیچارے کو دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ کے ہاں خیانت نہیں چھپتی، اللہ کے نبی کے ہاں خیانت نہیں چھپتی، وہاں ظاہر باطن ایک جیسا ہے، وہاں دعووں سے کام نہیں بنتا، وہاں عمل کی ضرورت ہے، نامہ اعمال ہونا ہے، دعوے نہیں ہونے ادھر۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے حقوق ہیں اللہ قرآن کے اندر 15 آیات شریفہ میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بیان فرماتے۔ ایک اور آیت شریفہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا۔ ستایا تو ہر نبی کو گیا ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا اللہ پاک نے؟ نوح علیہ السلام کو ستایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا، ہود علیہ السلام کو ستایا گیا، لوط علیہ السلام کو ستایا گیا، صالح علیہ السلام کو ستایا گیا، شعیب علیہ السلام کو ستایا گیا۔ وہ سارا کا سارا قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ کیسے ان کی قوموں نے ستایا اور کیسے پریشان کیا اور کیسے انکار کیا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں دنیا کے اندر جن کو نہ ماننے والوں نے تو سارے نبیوں کو ستایا، جن کو ماننے والے بھی ستاتے رہے، ان سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں۔ نوح علیہ السلام کو ستایا ہے نہ ماننے والوں نے، ماننے والے فرما برداری کرتے رہے۔ ہود علیہ السلام کو ستایا ہے نہ ماننے والوں نے، ماننے والے فرما برداری، مکمل فرما برداری کرتے رہے۔ پہلے زمین کے اندر سب سے پہلے رسول جن کو نہ ماننے والے بھی ستاتے رہے، ماننے والے بھی ستاتے رہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ چلے جائیں اپنے اللہ کو لے جائیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ ماننے والوں نے کہا تھا۔
وادی عتیق کے اندر اللہ من و سلوہ اتارتے، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کس نے کہا؟ ماننے والوں نے کہا. ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ کہنے والے ماننے والے تھے. ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ کوہ طور پر ساتھ لے کے گئے، اللہ کی آواز بھی سنی. کہا آواز تو آ رہی تھی، پتہ نہیں کس کی تھی، ہم تو اس وقت آپ کی بات مانیں گے اللہ ہمارے سامنے آئے. کس نے کہا تھا؟ ان 70 بندوں نے جن کو پوری قوم میں سے منتخب کیا تھا، جن کو سب سے اونچا اور سب سے افضل سمجھ کر ساتھ لے کر گئے تھے. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ماننے والے تو ہر نبی کو ستاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو ماننے والوں نے ستایا. اے مسلمانوں تم نہ یہ کام کرنا، ماننے کا نام بھی لو، تنگ بھی کرتے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ بھی کرو، صورت کسی اور کو اختیار کرو، لباس کسی اور کا اختیار کرو، طریقہ کسی اور کا اختیار کرو، شادی کسی اور کے طریقے کے حساب سے کرو، غمی کسی، یہ کیا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ماننے کا اگر دعویٰ ہے تو پھر اتباع کیوں نہیں ہے؟ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع. یہ تو عجیب قسم کی بات ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ محبت کا دعویٰ اور نافرمانی. ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ محبت کے ساتھ فرما برداری کا ہونا ضروری ہے. ٹکے کا آدمی ہو، اس سے محبت ہو جائے، آدمی اس کی ہر بات مانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے رسولوں سے افضل، سارے فرشتوں سے افضل، ساری کائنات سے افضل، ان سے محبت کا دعویٰ اور فرما برداری بالکل نہیں. ہر بات کو اٹھا کر پھینک دینا، رد کر دینا، سن لینا، دوسرے کان سے نکال دینا. تو اللہ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جیسی امت کے جیسا نہ بننا. جو بات کہی نہیں جی نہیں ایسا نہیں، کچھ اور کہیں، یہ تو نہیں ہم مانتے. تو اللہ رب العزت نے 15 آیات شریفہ کے اندر حقوق بیان فرمائے. جہاں قرآن کے اندر شان ہے، جہاں قرآن کے اندر وعدے ہیں، جہاں قرآن کے اندر عظمت ہے، جہاں قرآن کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ کی محنت ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں. کبھی کبھی اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کتنی نافرمانی ہے، کتنی سنتوں کو ہم نے چھوڑا ہے اور کتنوں کو اختیار کیا ہے. اگر چھوڑی ہوئی سنتیں زیادہ ہیں تو سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ استغفار کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے.